السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین و مکرم ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور ماہ رمضان جیسا عظیم اور مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو عطا کیا، الحمدللہ علی کل حال. اور مزید پروردگار عالم کا احسان یہ ہوا کہ ہم کو اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے مالا مال کیا، الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تاج سلامت فرما، آمین. آئیے بزرگوں، آج ہماری 19ویں نشست ہے. الحمدللہ ہم پچھلے کافی دنوں سے رمضان المبارک کے روزے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس فرض کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے اس کے متعلق ہم بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے روزے کو جو ہم پر فرض کیا، اس کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. لیکن تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ صرف جسم کو پاک و صاف کرنے سے نہیں، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک و صاف کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم کو قلب دیا پاک و صاف، جس طرح ہم کو نفس دیتا ہے پاک و صاف، روح دیتا ہے پاک و صاف، بعد میں ہم اس کو گندا کر دیتے ہیں، برا کر دیتے ہیں، آلودگی کے ساتھ اسے ہم متاثر کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے پاس اسی طرح ہم اسے برباد کر کے، خراب کر کے اللہ کے حضور جب لوٹاتے ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا کا مستحق بناتا ہے اور اپنے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں دوچار کرتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ نے دیا اسی طرح اللہ کو لوٹانا ہے، تو لوٹانے کے لیے اسے کسی قسم کی گندگی اسے چھونے نہ دے، کسی قسم کی برائی سے اسے آلودہ اور خراب ہونے نہ دے، بلکہ جو کا تو جیسے عطا کیا تھا ویسے واپس کرنا، اسی کا نام تقوی. تو الحمدللہ ہم نے نفس کے متعلق ایک بات دیگر ہے، جو ہمارے اندر جو نفس کی جو خصلتیں ہیں، نفس کی جو عادتیں ہیں، اسے ہم نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلے ہر انسان جس نفس کو رکھتا ہے وہ نفس امارہ. نفس امارہ ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. نفس امارہ کے گناہیں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بد نظری ہے، مشتبہ غذا ہے، غصہ ہے، حرص ہے، بخل ہے، شہوت ہے، دشمنی ہے. یہ سارے نفس امارہ کی برائیاں ہیں. پھر وہ نفس امارہ کی برائیاں ہم ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا نفس امارہ سے گزر کر ایک اور اعلیٰ صفت کا نفس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ نفس ملہمہ، جس کے اندر اچھی اور بری ہر دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھی چیز بھی آتی ہے، بری بات بھی آتی ہے، دل میں دونوں باتیں آتی ہیں. نفس دونوں باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہر ایک کے ساتھ نفس ہے. عالم کو عالم کے اعتبار کا نفس، جی مفتی کو مفتی کے اعتبار کا نفس، اور اگر کوئی نمازی ہے تو نمازی کے اعتبار کا نفس، اگر کوئی تجارت کرنے والا ہے تو اس کے اعتبار والا نفس. جو جس مقام پر ہے، جس حیثیت پر ہے، جو جس طریقے کا زندگی گزارتا ہے، اس اعتبار کا اس کے ساتھ اس کا نفس ساتھ میں ہوتا ہے. لیکن یہی نفس جب لوامہ ہو جاتا ہے
تو اس کے اندر حسد، کبر، غرور، کینہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ و حشمت کی محبت جگہ لے لیتی ہے۔ اس طریقے سے وہ نفس ملہمہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، لیکن اس بیماریوں کو بھی ختم کرنے کے بعد پھر اس کا نفس لوامہ کے مقام پر آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے لگتی ہے، پھر اس کو ہر طرح کی برائیوں سے دور کرنے کی باتیں کرنے لگتی ہے۔ باوجود اس کے نفس لوامہ کے اندر بھی 3 برائیاں ہوتی ہے، ریاکاری اور شہرت پسندی، اور ہمیشہ اس کے متعلق لوگوں کے سامنے شہرت ہو اور وہ خوب ان شہرتوں کو سن کر کے اپنے آپ میں خوشی محسوس کرے۔ یہ تمام نفس لوامہ کی برائیاں، تو یہ تمام 3 نفوس کے اندر کئی ساری برائیاں ہیں۔ جب یہ ساری برائیوں کو ختم کر کے ہم ان تمام نفوس کو جب تزکیہ کر کے، مزکہ کر کے، مصفہ کر کے بالکل صاف و شفاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایتُ النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس کے رکھنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹا اس حالت میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام پر فائز کر دیتا ہے جسے قرب کا مقام، وصل کا مقام کہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے کہا کہ علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو اشعار، عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، تو یہ عبد وہ ہے جو اللہ کی مرضی کا انتظار کرتا ہے، اور عبد وہ ہے جس کی مرضی کا خود اللہ انتظار فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کے حوالے سے آپ کے سامنے پچھلے درس میں، پچھلی نشست میں بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فرائض اور سنتوں کے بعد مزید نوافل کی عبادتیں جو اختیار کرتا ہے، جو نوافل اختیار کرتا ہے کثرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے والے بندوں کو وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یعنی میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اور چاہت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ دیکھیے آپ ذرا اندازہ لگائیے، حدیث پاک کے ان الفاظ پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کیسے مقام پر فائز کر رہا ہے۔ نفس راضیہ، نفس مرضیہ جن کا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وہ یہ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے مرضی کے خلاف پھر وہ بندہ کبھی اپنے کانوں سے کوئی باتیں سننا پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ خود اس کی حفاظت کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اپنے کانوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ اے مولا، یہ سارا جسم تو ہی نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ نفس یہ بھی تو ہی نے مجھے عطا کیا ہے، یہ روح یہ بھی تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے، لیکن کیا کروں؟ یہ نفس نے مجھے اپنے جسم کو برباد کرنے کی کوشش کیا ہے، میری روح کو ناپاک کرنے کی کوشش کیا ہے۔ میں نے اس کی کوشش کو روک دی اور میں نے اسے جم کر اس کا مقابلہ کیا، اتنا مقابلہ کیا کہ نفس کے تمام برے خواہشات کو میں نے مٹا دیا، روک دیا، ختم کر دیا۔ ہر لمحہ میں اس سے مجاہدہ کرنے لگا، ہر لمحہ میں اس کی مخالفت کرنے لگا، روزوں پہ روزے میں نے اختیار کر لیا۔ اس کے لیے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ صلہ عطا کیا ہے کہ فرمایا اب تک تو نے محنتیں کی تھی، اب دیکھ ہمارا فضل اور کرم تجھ پر کیسا ہوگا کہ تو نے میرے خواہ چہیتے بندے اولیاء کرام کی نسبت ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے تو نے اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم تجھے وہ مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ تو نے اتنے برسوں سے، اتنے سالوں سے، اتنی گھڑیاں، اس کا پھل ہم یہ عطا کرتے ہیں کہ اب ہم خود تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ اب ہم تمہارے کانوں سے کوئی ایسی باتیں سننے کا موقع تمہیں ہرگز فراہم نہیں کرتے، یعنی تم اپنے آپ سے پھر وہ باتیں نہیں سننا پسند کریں گے جو اللہ کے مرضی کے خلاف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری کانوں کی لاج رکھ لوں گا، یعنی اب وہ کان میں بن جاؤں گا جس سے تم سنتے ہو، اور وہ آنکھ میں بن جاؤں گا جس سے تم دیکھتے ہو، وہ ہاتھ میں بن جاؤں گا جس سے تم پکڑتے ہو، وہ پاؤں میں بن جاؤں گا جس سے تم چلتے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ اپنی شان کے موافق رہنے والا وہ ذات جس کا کوئی جسم و جسمانیت سے تعلق نہیں، وہ ہماری طرح نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ کان رکھتا ہے، نہ آنکھ رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پاؤں رکھتا ہے، پھر بھی وہ اپنے شان کے موافق بیان فرما رہا ہے کہ بندے جب تو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ تیرے کان میں بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے، پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، حدیث پاک میں آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ہر صورت اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں ہر صورت اسے پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کی خود حفاظت کرتا ہے، فرما رہا ہے کہ آنکھ میں بن جاتا ہوں، یعنی اب تم صرف وہی دیکھو گے جو مجھے منظور ہے، تم اب صرف حق ہی کو دیکھو گے۔ اب بتائیے جب اللہ خود فرما رہا ہے آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو بتائیے وہاں اللہ کیا دکھائے گا؟ صرف مخلوق کو دکھائے گا؟ نہیں میرے بزرگوں، صرف مخلوق کو نہیں، ہر مخلوق کے اندر اللہ خالق کے جلووں کو دکھائے گا۔ اس طرح اللہ خود اپنی دیدار سے اسے مشرف کرتا ہے۔ یہ مقام کسی اوروں کو نصیب نہیں ہوتا جو نفس کا مجاہدہ کرتے ہوئے نوافل کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اسی کو قرب الہی کہتے ہیں۔ اللہ کی قربت، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، یہ قریب ہونے کا مقام معمولی مقام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ کان میں بن جاتا ہوں، آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر فرماتا ہے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ انہیں وہ ہاتھ سے اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، نہ اشارہ ہوگا، نہ حرکت ہوگی، نہ کوئی معاملہ اس ہاتھ سے ہوگا جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ پھر فرماتا ہے اس کا پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس کا ایک قدم بھی نہ آگے نہ پیچھے اللہ کے مرضی کے خلاف ہوتا ہے، قدم آگے بڑھتا بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے، قدم پیچھے بھی ہٹتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی قدم اس کا آگے نہ پیچھے ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کا پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بزرگوں، یہ شان کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو روزوں کے ذریعے صرف بھوکے پیاسے رہ کر، یا پھر عمل زوجیت سے رک کر، یا پھر رات میں صرف شب بیداری کر کے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لا کر کے، اس نفس کو غالب ہونے سے روک کر کے، اس کے خلاف جہاد کر کے، اس سے مجاہدہ کر کے، اس کے تمام گناہوں کو روک کر، اس کی خواہشات کو روک کر، اس کی خواہشات کو ہرگز پوری نہ ہونے دے کر کے اگر کوئی بندہ اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو یہ مقام عطا نہیں کرتا۔ اچھا، پھر جب مقام عطا کر رہا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ جب بھی وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے، کوئی بات مانگے، تو میں اسے ہر صورت عطا کر دیتا ہوں، ہر صورت۔ اور وہ مجھ سے پناہ حاصل کرنا چاہے تو میں ہر صورت اسے پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہوتا ہے بزرگوں کہ اس بندے نے سب کی رضاؤں سے منہ توڑ کر صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصود زندگی بنا لیا، اوروں کی رضا کے خاطر نہیں۔ اوروں کو خوش کروں گا، اور کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، اوروں کا معاملہ کیسا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نہیں۔ وہ بندہ ما سوا اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، صرف حق کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ارے اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اولیاء کرام کی پسندیدہ اعمال کو، ان کے طور طریق کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جب اوروں سے یعنی غیروں سے
جو اللہ کے اپنے نہیں، جو اللہ سے غیر ہے، جیسے شیاطین ہے، نفوس ہے اور دشمنان الہی و دشمنان رسول خداوندی ہے، ان سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو مخلوق میں ذلیل ہونے نہیں دیتا، مخلوق میں ذلیل ہونے نہیں دیتا، بلکہ اسے معزز اور ممتاز کر دیتا ہے، اور پھر اس کی مرضی کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ جو بندے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں انہیں بھی مطلقاً نظر انداز نہیں کرتا، تو آپ اندازہ لگائیے، انہیں بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ پھر وہی بندے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاتے ہیں، تو بتائیے اللہ تعالیٰ اس پر کتنا احسان نہیں کرتا ہوگا، اللہ اس کو کتنا راضی کرنا نہیں چاہتا ہوگا۔ ضرور میرے بزرگوں، وقت ہمارا یہاں ختم ہوا ہے، انشاءاللہ یہ نشست، یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین سے جو ہم کو نسبت عطا کی ہے، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، اے اللہ ان سب کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت فرما، ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اے اللہ تو قبول منظور فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے موجودہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے ہم کو نجات عطا فرما، اس بیماری سے ہم کو نجات عطا فرما، ہماری زندگی کو بحال فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو تو قبول منظور فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔